عبداللہ ملک صاحب، بلکہ نہیں، عبداللہ ملک صاحب آپ کی اجازت سے ممتاز بھٹی صاحب کی طرف۔ ممتاز بھٹی صاحب، 181 لوگ ہو گئے ٹوٹل۔ شوگر سکینڈل کا کہا جاتا ہے کہ سوری، یہ ہمیں چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا، اور مئی میں 20 مئی سے لے کے 25 مئی تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے یار، اگر شدت میں اضافہ ہونا ہے اور بہت زیادہ کیجویلٹیز بڑھنی ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہے کہ حکومت سرکاری طور پہ جو ہے وہ کرونا کفن کا اہتمام کر رہی ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں، میں بڑی محتاط طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایسی صورت کے اندر ہمیں کیا یہ پنگا پڑا ہوا ہے کہ ہم نے یہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا؟ یہ تو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے اور وہی بتا سکتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے رضوان رضی صاحب کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر 2 دن، یعنی آج بھی 17 اور اس سے پہلے بھی 17 اور پھر ایک دن 13، ایک دن 8 اور ایک دن 11، یہ اموات کی شرح جو ہے وہ بنتی ہے، اور آلموسٹ یہ اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں لاسٹ ویک کی تو یہ 10 کو کراس کر چکی ہے، 12-13 کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ یہ روزانہ کی میں آپ کو بتا رہا ہوں رپورٹڈ کنفرمڈ کیسز جو اموات میں بدلتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو رپورٹ نہیں ہوتے یا وہ اس کا تو ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ کہ اس ساری صورتحال کے اوپر تمام ادارے نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو نرم نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ تیزی سے پھیل سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس ایک اپنی لاجک تھی، اور انہوں نے پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن میں نرمی، عملی طور پہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، اور آپ کو ہر طرف چہل پہل، اور لوگ آپ کو پہلے سے زیادہ تعداد میں سڑکوں کے اوپر نظر آتے ہیں، مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، خریداری کر رہے ہیں، اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت جس کا ہمیں سامنا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے اپنے طور پہ رضوان رضی صاحب کہ گورنمنٹ نے اس کی جو ایک تنقید آ رہی تھی براہ راست ہمارے ہیلتھ کے نظام کے اوپر، صوبوں کے اوپر بھی، وفاق کے اوپر بھی، اداروں کے اوپر بھی، اس کو وقتی طور پہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ تھوڑا سا ایز ڈاؤن کیا، اور ساتھ ساتھ یہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں بیڈز کی، کیونکہ بیڈز ہمارے پاس کم تھے، تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیپیسٹی جو ہے کہ لوگوں کو رکھنا کہاں ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اور روز بروز کل اسلام آباد کے اندر پروٹیسٹ ہوا ہالیڈے ان کو جو ہے وہ کوارنٹائن سینٹر بنانے کے اوپر، اور اسلام آباد کے رہائشیوں نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرہ کیا کہ یہاں پہ بالکل آبادی کے اندر جو ہے کوارنٹائن سینٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی صورتحال اور بھی کئی جگہوں کے اوپر ہے۔ پنڈی کے اندر بھی ایک موو چلی ہوئی ہے کہ جو ہوٹل آبادی کے اندر جو ہے وہ لیے گئے ہیں ان کو یہاں سے ہٹایا جائے اور باہر کھلی جگہ کے اوپر لے جایا جائے پیشنٹس کو، اور باہر سے جو لوگ آنے ہیں ان کی ارینجمنٹ کیا ہونی ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹائم گین کیا گیا، یہ میری انفارمیشن ہے کہ ٹائم گین کیا گیا تاکہ ارینجمنٹس کیے جائیں، اور ایک دم جو پینک کریٹ ہو رہا ہے، اس کو مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، پہلے سے شدت اختیار کر رہا ہے، اور اب پھر چونکہ ان کو لگا کہ ایک دم لوگ باہر نکل آئے ہیں، لاک ڈاؤن نرمی کی بجائے لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے 2 سٹیٹمنٹس دے دی، ایک چیئرمین این ڈی ایم اے کی طرف سے آئی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، اور کچھ منسٹرز نے بھی کہا جی کہ مئی جو ہے نا دیکھنا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ فیکچولی ہمارے وسائل جو ہے وہ میچ نہیں کرتے تھے، ہمارے پاس تیاری نہیں تھی، جو ٹائم ہم نے جنوری فروری کے اندر ضائع کیا اس کے لیے ہم نے نہیں کی تیاری، نہ ٹیسٹ کٹس جو ہے وہ منگوائیں، تو میسو ٹیسٹنگ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو رہی۔ میسو ٹیسٹنگ اگر آج ہو جائے رضوان رضی صاحب، ابھی پنجاب کے اندر 3000 ٹیسٹ روزانہ کے کیے جا رہے ہیں، اور 3000 ٹیسٹ جو ہے وہ 11-12 لاکھ کروڑ کی آبادی کے لیے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ایک دن میں 1-1.5 لاکھ ٹیسٹ ہوں گے اور 4-5 دن لگاتار ہوں گے تو ایکچوئل فگر آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت تک یہ ڈائیورشن گورنمنٹ ایز ڈاؤن چاہتی تھی، بہت زیادہ پینک ہو گیا تھا، کئی جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لاک ڈاؤن ٹوٹ رہا تھا، اس ساری صورتحال کو ایک دفعہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا، اور وہ ایک دم گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، بچے سڑکوں کے اوپر، فیملیز پھر رہی ہوتی ہیں،
جی تو جی 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 یہ صورتحال بڑی الارمنگ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم کسی بڑے نقصان کی طرف نہ چلے جائیں۔ میں تو پہلے دن سے آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بڑے اسٹرکٹ ٹرمز کے اندر بات کرتا رہا ہوں، اور پھر یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ کچھ لوگ خوف پھیلا رہے ہیں، پھر وہ جو پوری بریگیڈ ہے یوتھیا بریگیڈ وہ شروع ہو گئی اور انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی۔ اینی ہو، سچ کو عوام تک پہنچانا جو ہے یہ میڈیا کا کام ہے، اور میرا خیال ہے کہ میڈیا کو اپنا کام کرتا